اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، بڑے پیارے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے حکموں کو ماننے والو، اے مومنو، کس سے ڈرو؟ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس رب کی طرف وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرو، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فتح پالو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو ہر معاملے میں، اچھے کام کر کے بھی اللہ سے ڈرو، اور گناہ کر کے تو بہت زیادہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ نیک اعمال، ایسے اعمال جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ وسیلہ پکڑو سے کیا مراد ہے؟ ایسے اعمال کرنا جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ نماز کی صورت میں ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، جو ہے تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا، یہ بھی اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کسی کو دین کی کوئی بات بتا دینا، کسی کو دین کی دعوت دے دینا، کسی کو نیکی کی کوئی بات بتا دینا، کوئی نماز نہیں پڑھتا اسے نماز کے بارے میں بتانا کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو اللہ ہی دور کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی توحید جو ہے وہ بیان کرنا، آپ کے سمجھانے سے کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھنے کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، تو دیکھیں آپ کو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کو بھی ملے گا جو اللہ کے راستے کی طرف چل پڑا، اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قابیل نے جو تھا وہ حابیل کو مارا، تو اب جیسے ہم نے پڑھا کہ قابیل نے جو ایک قتل کیا، اور یہ پہلا قتل تھا جو زمین کے اندر ہوا، اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ قابیل کو جائے گا۔ تو کسی نے کوئی برائی ایجاد کی یا برائی کی تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، لیکن کسی نے کوئی اچھائی کی یا اچھائی ایجاد کی یا اچھا کام جو ہے وہ دین کے اندر جو ہے وہ اچھے کام کی دعوت دے دی، کسی کو بتا دیا، کسی کو سمجھا دیا، کسی کو اللہ کے قریب کر دیا، تو کیا ہے کہ جو بھی عمل کرتا رہے گا اس کو تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن بتانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ضرور عطا فرماتے ہیں، پورا عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے ایمان والو بندو، یا اے ایمان والی بندیو، تم اس رب کی طرف وسیلہ پکڑو، یعنی ایسے اعمال کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور وسیلہ سے مراد اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے، اور وہ سب سے بہترین جگہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے، اور جس کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، روایت سے پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرو، اور جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، اور کیونکہ ایک مقام ہے، مقام وسیلہ، اور وہ صرف ایک انسان کو ملے گا، اور میں آپ سے نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کیا کرے، اذان کے بعد اذان کا جواب دیں، اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اور اذان کے بعد جو ہے وہ دعا نہیں ہم پڑھتے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، اس میں یہ آتی ہے نا یہ دعا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مقام وسیلہ کی دعا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اذان کے بعد مقام وسیلہ یہ جو دعا ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھو، تو میرے لیے دعا کرو، اور مجھے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقام وسیلہ عطا فرمانا ہی فرمانا ہے۔ آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا تو میری شفاعت اس کے لیے ہو جائے گی، کہ میں اس کے لیے اس کی شفاعت کروں گا۔ تو مقام وسیلہ سے مراد یہ بھی ہے، تو آپ نے پابندی کے ساتھ آپ نے یہ دعا جو ہے، یہ اذان کے بعد کی دعا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کا ذکر آتا ہے، وہ ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ کی طرف جہاد کرو، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ،
ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو انا، اگر وہ لہم ان کے لیے ما فی الارض، اگر وہ ان کے لیے جو کوئی زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، ومثلہ اور مانند اس کی معہ اس کے ساتھ ہو، لیفتدوا تاکہ وہ فدیہ دے دے بھی ساتھ اس کے، من عذاب عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے کہ اول تو انسان کے پاس ہوگا ہی نہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، انسان جو ہے خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تیرا کیا ٹھکانہ ہے، تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بری جگہ ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، سختیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تجھے زمین بھر سونا چاندی یا جو مال و دولت جو ہے وہ مل جائے تو کیا وہ سارا کچھ دے کے تو اس عذاب سے بچنا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ضرور ایسا ہی چاہوں گا کہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں، کسی بھی صورت میں بچ جاؤں، سارا کچھ دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو تمہیں دنیا میں اس سے آسان چیز کے بارے میں کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے حکموں کو ماننا، لیکن تمہیں نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس زمین بھر سونا بھی ہو اور وہ خلاصی کروانے کے لیے، اس جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن دے، ما تقبل منہ، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، کیونکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ چاہیں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ جہنمی چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے، وما ہم، اور نہیں وہ بخارجین، نکل سکتے، منہا، اس سے۔ دیکھیں ان کے لیے دائمی جہنم ہے، کافروں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ وہ یہاں سے کسی بھی صورت میں نکل جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، کبھی نکل نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب مقیم، ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔